28 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، تم خود اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بے شک اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کا اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا ہے، اپنی تربیت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے وہ جو ایمان لائے ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو اور اپنے گھر والوں کی بھی تربیت ایسی کرو، اپنے گھر والوں کو بھی ایسے سبق پڑھاؤ کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جہنم کی جو آگ ہے، یہ آگ دنیا کی آگ کے جیسی نہیں ہے کہ دنیا کی آگ کو لکڑیوں سے جلایا جاتا ہے، دنیا کی آگ کو جلنے والی چیزوں سے جلایا جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ تو وہ آگ ہے جو نہ لکڑیوں سے جلائی گئی ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اسی قرآن پاک میں کہ جہنم کی آگ انسان کی باڈی سے اور پتھروں سے تیار کی گئی ہے۔ وہ جہنم کی آگ، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر زمین کے اوپر ڈال دی جائے تو اس چنگاری کی تپش سے، اس چنگاری کی گرماہٹ سے پوری زمین تباہ برباد ہو جائے، پوری زمین خاکستر ہو جائے، ساری زمین جو ہے کہ جل کر کے راکھ ہو جائے، ایسی آگ، ایسی خطرناک قسم کی آگ سے اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اے میرے ایمان والے بندو، تم اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ ہم تربیت کیسے کریں اپنی اور اپنے گھر والوں کی؟ اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ۔ یہاں پر آیت کریمہ کے اندر اللہ کے رسول نے ایسا نہیں فرمایا کہ تم 3 چیزیں سکھا دو، ثلاثۃ اشیاء یا ثلاثۃ اعمال، تم 3 اعمال سکھا دو، 3 چیزیں سکھا دو، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کے دلوں کے اندر، تم اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھا دو۔ عادتیں سکھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جو آدمی کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے اور بچپن سے کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ بچپنے والی عادت ہمیشہ زندگی بھر اس کی بنی رہتی ہے، اس عادت کے اندر کوئی چینجنگ، کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایمان والے بندو، تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی عادتیں سکھاؤ، 3 عادتیں اپنے اولاد کے دلوں کے اندر ڈال دو، جب تک تمہاری اولاد باحیات رہے گی، اگر وہ عادتیں تم نے ان کے دلوں کے اندر ڈال دی ہے تو زندگی بھر ان کی وہ عادتیں قائم رہیں گی۔ بچپنے کے اندر اگر ڈال دیں گے تو وہ 3 عادتیں ہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی عادت حب نبیکم، کہ تم اپنی اولاد کو سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کے دلوں کے اندر ڈالو۔ نبی سے محبت کرنا ان کی عادت بنا دو، ان کی فطرت بنا دو۔ اور جب نبی کی محبت ہم بچپنے کے اندر ہی اپنے بچوں کے دل میں ڈال دیں گے نا، تو پھر وہ بچہ زندگی بھر محبت رسول کے اندر جیے گا اور زندگی بھر اس کا ایمان سلامت رہے گا، وہ اپنے ایمان کی حفاظتی کے ساتھ میں دنیا سے جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہ نبی کی محبت سکھائیں کیسے؟ تو ایک چھوٹا سا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اپنے گھر کے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر کے آئیں نا، ان کی فرمائش کے مطابق کوئی چیز بازار سے خرید کر کے لائیں۔ عام طور سے جب باپ جو ہے کہ بازار جاتا ہے تو بچے فرمائش کرتے ہیں، پاپا میرے لیے یہ لے کر آنا، میرے لیے وہ لے کر کے آنا۔ تو جب بچہ اپنی فرمائش کی چیز منگواتا ہے آپ سے، اور جب آپ ان کے پاس میں ان کی فرمائش کی چیز لے کر کے آئیں تو ان بچوں کو یہ سکھاؤ کہ یہ میں نہیں لایا ہوں، یہ جو چیز تمہیں تمہاری فرمائش کے مطابق اور تمہاری اچھا کے مطابق جو مل رہی ہے، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بچپنے کے اندر تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، صرف حضور کا صدقہ ہے۔ جب حضور کی محبت دل میں آ جائے گی نا تو پھر یہ محبت رسول ایٹومیٹک اپنے پیچھے اطاعت رسول کو بھی لے کر کے آ جائے گی، فرما برداری رسول کو بھی لے کر کے آ جائے گی۔ جب دل کے اندر عظمت مصطفیٰ پیدا ہو جائے گی تو پھر اسی دل کے اندر محبت رسول بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ جب بھی تمہاری ساری
کہ حضور کی محبت ہی رہے، کسی اور کی محبت نہ رہے. حضور سے جو بیگانہ ہو جائے اس کی محبت اپنے دل میں نہ ہونے چاہیے. تو میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. بے شک سبحان اللہ. پدر ماں مادر ماں، پدر مادر برادر بھائی، جان مال دولت سب کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان ہو جانا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں